کیا یہ جائز ہے کہ عورتیں مردوں والا لباس پہن لیں یا مرد جو ہے وہ عورتوں والا لباس پہنیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو تخلیق کی ہے اس میں جفا کشی کا جو پہلو ہے اس کو جو ہے وہ سامنے پیش کیا ہے، اور جو عورتوں کا تعلق ہے جہاں تک، تو ان میں ایک نازکی اور ایک جو ناز و اندام ہے اس پہلو کو جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے عورتوں میں رکھا ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لباس جو مردوں کے لیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ احادیث میں بھی ان کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ مثلا سونا جو ہے وہ مردوں کے لیے پہننا جائز قرار نہیں دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عورتوں کے لیے چونکہ بناؤ سنگار کرنے کا حکم ہے، یا کہہ لیں ان کے لیے جائز ہے یہ بات، تو اپنے خاوندوں کے لیے جو ہے وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہیں اور ان کو کرنا چاہیے، تو اس میں جو ہے وہ سونا پہن سکتی ہیں۔ پھر جہاں تک دوسرے کپڑے جو ہیں مثلا ریشم ہے یا حریر ہے، اگر ان کے پہننے کا تعلق ہے تو وہ عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، سوائے اس کے کہ کوئی استثنائی بات ہو۔ مثلا ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ جن میں حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما تھے، انہیں اجازت دی تھی کہ ان کو خارش کی بیماری تھی، تو علاج کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کہ وہ پہن سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں لباس کے معاملے میں جو عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ عورتوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور مردوں میں جفا کشی کا عنصر ہے، اس لیے ان کے لیے ایسا ہی باوقار لباس ہو جس میں وہ وجیح نظر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بیان کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کے مشابہ بنتی ہیں۔ تو جو تخلیق خدا تعالیٰ نے جس تخلیق میں انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کے لیے موضوع ہیں، اور اس کو اسی طرح سے ہی نظر آنا چاہیے۔ ایک بات ضمن یہاں پہ اگر میں کر دوں کہ آج کل یورپ میں بھی اور اس معاشرے میں ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ اس طرف رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ عورتوں جیسا لگنا، بال لمبے کر لینا یا عورتوں کے بال چھوٹے کر لینا، بلکہ وہ تو اس حد تک گئے ہیں کہ بعض اوقات سرجری کروا کے ایسے اعضاء بھی لگوا لیتے ہیں، ٹرانسجنڈر وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں۔ تو دراصل یہ تو شیطانی کام ہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں ایک بات جو ہے وہ درج کی ہوئی ہے جس میں شیطان نے خدا تعالیٰ کو کہا تھا کہ یہ تیرے جو بندے ہیں یہ میرے احکامات پر عمل کریں گے، سوائے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان کے علاوہ یہ میرے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ وہاں پر اس نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک بات اس نے کی کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان کاٹ کے اس تخلیق میں بھی تبدیلیاں کریں گے۔ اور پھر فرمایا، خدا تعالیٰ یہ بات فرماتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا تو پھر خدا تعالیٰ کی تخلیق میں بھی وہ تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو خدا تعالیٰ کی تخلیق میں اصل میں تبدیلی کرنا یہ کوئی رحمانی کام نہیں، خدا تعالیٰ نے اس کو شیطانی کام ہی قرار دیا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اس لیے ایک مومن کا کام ہے وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو جس حالت میں پیدا کیا، مرد کے طور پر، عورت کے طور پر، اس کے ظاہری رنگ روپ بھی وہ اسی طرح قائم رکھنے چاہیے اور اسی کے اندر رہنا چاہیے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔